تصوف یہ ہے کہ دل میں یار بسے، دل میں اس کے جلوے بسے۔ 15 سال کے مخدوم پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، مغلوں نے لقمہ تر سمجھ کر کے اس ملک کو ہڑپ کرنا چاہا۔ سرکار مخدوم پاک نے عمرہ کی اور وزراء کی میٹنگ لی۔ جو عمرہ اور وزراء تھے وہ ان کے خانہ زاد موروثی غلام تھے اور ان کے باپ داداؤں کے دور سے ایک تجربے کار تھے۔ سرکار مخدوم پاک نے فرمایا کہ جو مغل جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، بعض مغل تو وہ حملہ آور ہیں اور سمنان کو لقمہ تر سمجھ کر کے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کا مشورہ کیا ہے؟ تو جو عمرہ اور وزراء تھے، ایک تو صورت بولی بالی پیاری پیاری معصوم سا چہرہ دیکھا، نورانیت والا، اور ترس آ گیا۔ کسی نے کہا کہ فوج کو بھیج دینا چاہیے کچھ عمرہ اور وزراء کے ساتھ اور ان سے مقابلہ کرا کے اس بلا کو ٹال دینا چاہیے۔ اکثر کرائے اسی پر ہوئی کہ بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا رہے، یعنی بادشاہ کون؟ مخدوم سمنا سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی، وہ تخت سنبھالتا بیٹھا رہے اور باقی فوج جائے اور جا کر کے لڑے، اس لیے کہ 15 سال کی عمر لڑنے کے لیے موضوع نہیں، نہ تجربہ، نہ حرب ضرب کے معاملات، اس لیے لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن یہ بات اوپن نہیں کی کیوں وہ شفقتوں کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ فرمائیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فوج بھیج دیں، نپٹ لگی فوج جب سب اپنے اپنے مشورے دے چکے، اس لیے کہ سچے غلام تھے، اس لیے کہ سچی محبت کرنے والے تھے، جان مخدوم کی پیاری تھی۔ اللہ اکبر، جس وقت وہ یہ مشورہ دے کر بیٹھ گئے، مخدوم پاک اب آپ اپنا خطاب شروع کرتے ہیں اور خطاب سنیے مخدوم پاک کا، اور پھر دیکھیے کہ کیسا حسینی لال کا لہجہ ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں مغل فوج سے ڈر کر مرعوب ہو کر یہ مشورہ دینے والوں کہ بادشاہ تخت سنبھالے بیٹھا رہے اور فوج جا کر کے لڑے، اللہ اکبر، تم نے یہ مشورہ صرف اس لیے دیا کہ تم کو اشرف کی کم سنی پر ترس آ گیا، پیار آ گیا، 15 سالہ بادشاہ کو تم نے کمزور سمجھ رکھا ہے، اس لیے تم مجھے میدان میں جانے نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد مخدوم اشرف نے کہا تم میری عمر کی 15 سالہ جو ہے وہ مختصر عمر دیکھتے ہو، عمر کا ننھا پن دیکھتے ہو، مگر تم یہ بھول گئے کہ میرا نسب کون سا ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسینی سید ہوں۔ مخدوم پاک نے فرمایا میں حسینی سید ہوں، حسین کا پوتا ہوں، اور کم عمر میں حسینیوں کے لڑنے کے تیور دنیا بھولی نہیں ہے، کربلا یاد ہے، لوگوں کو کربلا یاد ہے۔ میری کم عمری نہ دیکھو، میری کم عمری نہ دیکھو، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسینی سید ہوں، اور ابھی کم عمری میں لڑنے کے تیور دنیا بھولی نہیں ہے، لوگوں کو کربلا یاد ہے۔ صفدر و حیدر کا پوتا ہوں، لڑنے کے ڈھنگ جانتا ہوں، فرمایا میں خود میدان میں جاؤں گا، یہ میرے خاندان کی ریت نہیں ہے کہ لشکر کو یوں بھیج دوں اور میں تخت سنبھالتے بیٹھا رہوں، آگے اشرف چلے گا، پیچھے اس کی رعایا چلے گی، اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے۔ آپ اگر کرامت سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کی تفریح، آپ کی کا خیال کرتے ہوئے، آپ کے ذوق کا خیال کرتے ہوئے، آپ کا دل کا خیال کرتے ہوئے کرامت اینڈ میں بیان کر دوں گا، لیکن اس وقت میرے مخاطب جوان ہے۔ تصوف عزم کا نام ہے، تصوف عزم کا نام ہے، تصوف زندگی اور حیات کا نام ہے، تصوف باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کرنے کا نام ہے، تصوف باطل کے خلاف اڑ جانے کا نام ہے۔ اگر باطل کے خلاف اڑنے کا نام تصوف نہیں تو مولا حسین سے بڑھ کر کے صوفی کون ہو سکتا ہے؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، ان سے بڑا خانقاہی کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں بہت سہلایا جا رہا ہے اور یہ فکر دی جا رہی ہے کہ تصوف فرسودہ نظام کا نام ہے۔ تصوف فرسودہ نظام کا نام نہیں،
بدر و احد خندق و خیبر کی یادگاروں کو تازہ کرنے کا نام تصوف ہے. صفا کے کردار کو پھر نیا نظام دینے کا نام تصوف ہے، بلکہ صفا کی نشاط ثانیہ کرنے کا نام تصوف ہے. ہاں تصوف کیا ہے اور صوفیزم کیا ہے؟ اللہ اکبر. لوگ تو صوفیہ کو اتنا کمزور بنا کے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی کا کچھ کیا ہی نہیں. صوفیہ بیٹھے بھی ہوتے تھے تو وہ ایسی ٹیم تیار کرتے تھے کہ وہ جدھر چلے جاتے تھے انقلاب آ جاتا تھا. غوث پاک سے بڑا بھی کوئی صوفی ہوگا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے 20,000 کم و بیش مرید و خلفاء اور شاگرد بیت المقدس کو آزاد کرانے میں صلاح الدین ایوبی کے ساتھ گئے تھے. خود صلاح الدین بھی کون تھے؟ صلاح الدین بھی سرکار غوث پاک کے مرید تھے. صلاح الدین ایوبی مرید ہے غوث